جی السلام علیکم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روزہ جو ہے یہ کینسر سے کیسے بچاتا ہے، یہ بہت بڑی ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، آج آپ کو فخر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے کیوں فرض کیے ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے روزے پر ریسرچ کی تو ان کا مقصد یہ جاننا تھا کہ آیا یہ جو عبادت ہے انسانی جسم کے لیے کسی نقصان کا باعث بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ وہ صرف یہ پروف کرنا چاہتے تھے کہ طویل وقت تک بھوکا اور پیاسا رہنا انسانی صحت پر نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھی، نتائج نے خود سائنٹسٹ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا بھر میں مختلف یونیورسٹیز جو تھی اور طبی تحقیقاتی ادارے نے تجربات کیے جن میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو پہلے کبھی روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں مخصوص وقت کے لیے اسلامی طریقے کے مطابق روزے رکھوائے گئے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان تجربات کا ابتدائی مرحلہ بڑا دلچسپ تھا کیونکہ شروع میں کچھ لوگوں کو کمزوری اور تھکن محسوس ہوئی، لیکن چند دنوں بعد ان کے جسم نے خود کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا اور حیران کن طور پر ان کی جسمانی اور ذہنی حالت امپروو ہونے لگی۔ ریسرچرز جو تھے انہوں نے تحقیقات سے معلوم کیا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم خوراک کی عدم موجودگی میں سٹور شدہ جو فیٹ ہوتی ہے اور غیر ضروری مادوں کو انرجی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس عمل کے دوران جسم میں موجود جو ٹاکسک میٹیریلز، زہریلے مادے جو ہوتے ہیں وہ خارج ہونے لگتے ہیں، جس سے خون صاف ہونے لگتا ہے، بلڈ پیوریفائی ہوتا ہے اور میٹابولزم امپروو یعنی بوسٹ ہونا اور تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے یہ ریسرچ میں پایا کہ مسلسل روزے رکھنے سے جسم میں موجود فاسد مادے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور جسم مکمل طور پر خود کو ڈیٹاکسیفائی کر لیتا ہے۔ اور ایک اور حیران کن دریافت پتہ کیا تھی کہ روزہ رکھنے کے دوران انسانی جسم کے امیون سسٹم میں زبردست بہتری آتی ہے۔ جب جسم کو کچھ گھنٹوں کے لیے خوراک نہیں ملتی تو وہ کیا کرتا ہے، کمزور اور غیر فنکشنل خلیے جو ہوتے ہیں، ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں، ان کو ختم کر کے نئے اور صحت مند خلیے ان کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کینسر پر کی جانے والی ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ روزہ رکھنے سے ایسے سیلز جو بے قابو ہو کر جن کی گروتھ بڑھنے لگتی ہے اور کینسر کا سبب بننے لگتے ہیں تو ان کی گروتھ اور ان کی پروڈکشن وہ محدود ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو آٹوفیجی کہتے ہیں، جس میں ہوتا کیا ہے کہ جسم میں غیر ضروری اور نقصان دہ خلیوں کو خود ہی یہ آٹوفیجی سسٹم جو ہے نا ختم کر دیتا ہے۔ اور مزید ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے ذہنی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ روزہ دار افراد میں ذہنی دباؤ اور بے چینی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے دوران جسم میں جو دماغ ہے اس میں ایسے ہارمونز کا اخراج بڑھ جاتا ہے جو خوشی اور اطمینان کا احساس پیدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے افراد خود کو ہلکا، توانا اور زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ امریکہ، جاپان اور یورپ میں کی جانے والی کئی تحقیقات کے بعد ماہرین نے یہ ریزلٹس نکالے کہ اگر انسان سال میں کم از کم 30 دن روزے رکھے تو نہ صرف وہ جسمانی طور پر زیادہ فائدہ مند رہ سکتا ہے، صحت مند رہ سکتا ہے، بلکہ کئی بیماریوں سے نجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ سائنٹسٹ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر روزہ رکھنا قانونی طور پر لازمی کر دیا جائے تو دنیا میں موٹاپا، دل کے امراض اور ذیابیطس، شوگر جیسی بیماریاں بڑی حد تک ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تحقیقات کرنے والے کئی سائنٹسٹ نے اعتراف کیا کہ وہ روزے پر منفی اثرات تلاش کرنے آئے تھے، لیکن انہیں ان کے برعکس بے شمار میڈیکل بینیفٹس حاصل ہوئے۔ دوستو، یہاں تک کہ غیر مسلم سائنٹسٹ نے بھی روزے کے فوائد دیکھ کر خود بھی روزے رکھنا شروع کر دیا، اور کچھ نے تو اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ حقیقت کسی معجزے سے کم تھوڑی ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اور انسان کے جسم اور ذہن کے لیے بھی بے شمار فائدے رکھتی ہے۔ روزانہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس برداشت کا نام تھوڑی ہے، بلکہ یہ انسان کی ول پاور کو سٹرونگ کرتی ہے، جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتی ہے، ذہنی اور روحانی سکون فراہم کرتی ہے۔ جدید سائنس آج جس بات کو تسلیم کر چکی ہے وہ حقیقت صدیوں پہلے اسلام کے ذریعے دنیا کو بتا دی گئی تھی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔